جی بسم اللہ. صدر علی وقار، حسین دن مہکتی رات آئی، جب شریک حیات سے ملاقات کی خبر آئی. میں بھی بے چین، وہ بھی بے چین، لیکن پھر اچانک سے ایک اور خبر آئی، لاک ڈاؤن مزید بڑھا دیا جائے. صدر علی وقار، دل ٹوٹا، ارمان ٹوٹے، احساس ٹوٹے، جذبات ٹوٹے کہ میں یہ سوچ ہی رہی تھی ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پھر ایک اور خبر آئی. توڑ رہی تھی میں جس کے لیے چاند تارے، وہ محلے کی کسی فلک پر فدا تھا. صدر علی وقار، میرے اس معصوم چہرے کی جانب دیکھیے. ارے دیکھیے، یہ اتنا معصوم ہے کہ اگر معصومانہ سوال میں سے معصومانہ ہٹا کے میری تصویر لگا دی جائے تو معنی وہی رہیں گے. صدر علی وقار، ایک تو میں صنف نازک، اور اوپر سے والدہ جو ہیں اماں ہماری ہم سے اتنے کام کرواتی ہیں. کل میں تھکن سے چور برتنوں سے یہ پوچھنے لگی، آخر ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے کچن کے کام کرنے پہ یہ لاک ڈاؤن کب لگے گا؟ صدر علی وقار، گھر کے کاموں کی وجہ سے تقریر لکھنے کا موقع نہیں ملا. پھر میں نے سوچا میں فی البتی تقریر کروں گی. پھر میں یہاں آئی تو وسیم بھائی نے پوچھا، تقریر نہیں بنائی بھائی؟ پھر جہاں پر آ کے کھڑی ہوئی منصفین کے سامنے فی البتی تقریر کے لیے منصفین نے کہا، بڑی تیزی سے بھرائی، اور اب نمبر بھی کٹیں گے. لیکن صدر علی وقار، انہیں بتا دیں کہ یہ مزاحیہ تقریر مقابلہ ہے، سنجیدہ نہیں. صدر علی وقار، مجھے شعر بہت پسند ہے، لہٰذا میں چڑیا گھر گئی. میں جیسے ہی داخل ہوئی میں نے دیکھا دو لوگ وائرلیس پہ کھڑے ہوئے بات کر رہے تھے. میں نے کہا یہ تو وائرلیس ہے. ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کو لگا مجھے وائرس ہے. لہٰذا میں تو تھی شعر کی دیوانی، بنا بیماری کے مجھے اسپتال لے جایا گیا، میرا علاج کرایا گیا، جیسے لندن میں شعر کا علاج ہو رہا ہے. صدر علی وقار، میرے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شادی کرنی ہے مگر دولہا نہیں، ایسے ہی جیسے کھانا بنانا ہے چولہا نہیں. اور بات یہی تمام نہیں، گرمی آ گئی ہے بازار میں آم نہیں، اور یہاں میری تقریر پہ ہنسنے کے لیے عوام نہیں. حد تو یہ ہے کہ گزارا مصنوعی تالیوں پہ ہو رہا ہے. جزاک اللہ.